میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected prime minister. تڑکیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کٹ پتلی ہو, تمہاری توڑے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے, ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. پاکستان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے زر مبادلہ کی ضرورت. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک گرتے جا رہے ہیں. اس میں کسی بھی صورت سے پاکستان کو زر مبادلہ ملے یہ پاکستان کے لیے ایک بہتر خبر ہوتی ہے, چاہے وہ قرضوں کی صورت میں ہی ملے. اس سلسلے میں پاکستان کو آج ایک سکون کی خبر ملی, گو کہ قرضے کی صورت ملی, اور وہ آئی قطر سے, جہاں پر اعلان ہوا ہے کہ پاکستان کو ادائیگیوں میں توازن دلانے کے لیے $3 ارب کا قرضہ قطر دے گا. مگر پاک قطر مفاہمتی یادداشتوں میں, جو کہ حالیہ دورے میں, جو کہ امیر قطر کا دورہ ہوا ہفتے کے روز, اس حوالے سے جو مفاہمتی MOUs سائن ہوئے ہیں, مفاہمتی یادداشتیں سائن ہوئی ہیں, اس میں یہ بات حیرت سے نوٹ کی گئی کہ اس میں اس $22 ارب کی سرمایہ کاری کا تفصیل سے کوئی ذکر نہیں تھا, جس کی کہ اس سے پہلے اطلاع دی گئی تھی. $3 ارب کی جو خبر تھی وہ آج دوپہر پاکستان سے تو اس کا کوئی اعلان نہیں ہوا, مگر بلومبرگ نیوز ایجنسی نے قطر کی وزارت خارجہ کے حوالے سے پاکستان کو $3 ارب دینے کی خبر بریک کی, جس کے بعد مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے اس بارے میں ایک ٹویٹ کی. قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے دورے سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے اپنے انسٹاگرام پر اعلان کیا تھا کہ قطر پاکستان میں مختلف شعبوں میں $22 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا, اور اس طرح سے عمران خان کا یہ چیز وزیر اعظم کی حیثیت سے سامنے آئی تھی, جس پہ ان کو یقین تھا کہ قطر پاکستان میں $22 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کرنے والا ہے. وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کی کابینہ کے اہم ساتھیوں نے بھی شاید اجلت یا نا تجربہ کاری کی بنا پر قبل از وقت اعلان کر دیا تھا, اور جن کے پورا نہ ہونے پر اب یقیناً ایک وہ صورتحال ہے جو اس سے پہلے اس حکومت کے اہم لوگوں کو کئی بار سامنے آ چکی ہے. اس سلسلے میں ایک بڑا واضح اعلان کیا تھا وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق نے. اگلے ہفتے قطر کے سربراہ امیر آ رہے ہیں اور انہوں نے خط میں لکھ کے بھیجا ہے, میں $20 ارب کے, انہوں نے ہمیں لکھا ہے کہ ہم $20 ارب کی انویسٹمنٹ کرنی ہے پاکستان میں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو کس کس قسم کی انویسٹمنٹ کرنی ہے, پاور پروجیکٹس ہیں, یہ ہیں, ٹورزم ہے, وغیرہ وغیرہ. دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اب انسٹاگرام پہ کہا تھا کہ قطر کے امیر پاکستان میں $22 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کریں گے, جبکہ ان کے معاون خصوصی نعیم الحق نے $20 ارب کی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا $20 ارب کی سرمایہ کاری کی بات ہوگی, مگر یہ سب کچھ نہ ہوا. قطر کی جانب سے بہرحال یہ ایک بڑی سپورٹ ہے جو سامنے آئی ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مخدوم خسرو بختیار, جو وزیر ہیں پلاننگ, ڈیولپمنٹ اور ریفارمز کے. بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. امیر قطر کے حوالے سے یہ اناؤنسمنٹ تو سامنے آ گیا کہ وہ ہمیں قطر جو ہے تقریباً $3 بلین ہمارے پاس ڈپازٹ کرے گا, ہمیں ان کا ایک لون ملے گا. لیکن یہ فرمائیے گا کہ وہ جو انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی تھی, جس میں تھا کہ کوئی $22 بلین کی انویسٹمنٹس کے اناؤنسمنٹس ہوں گے ڈیورنگ دا وزٹ, وہ کہاں کھو گیا؟ نہیں سر, اس پہ بھی بڑی اچھی پیش رفت ہوئی. ہمارے دو جو پلانٹس ہیں RLNG کے, اس کے اوپر کافی انٹرسٹ تھا, اور اس کے اوپر تقریباً ایشوز کو نیرو ڈاؤن کر لیا گیا. ساتھ انٹرسٹ انہوں نے شو کیا ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس میں, کنونشن سینٹر, تو وہ CDA کے اور جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں, CDA کی اونرشپ ہے یا گورنمنٹ کی ہے, تو وہ تھوڑا سٹریم لائن ہو رہا ہے. ساتھ ہی لاہور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ انٹرنیشنل ہوٹل ہے لاہور میں, اس میں ان کا انٹرسٹ آیا. تو اوور آل جو یہ 2 RLNG پلانٹس ہو گئے, پھر یہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس ہو گئیں, اور باقی پورٹ فولیو کو وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو ٹوٹل جو فی الحال میرے نزدیک انویسٹمنٹ جو شارٹ ٹرم میں آنے والی ہے, میرے نزدیک وہ تقریباً 9 بلین کے قریب ہو جائے گی. لیکن ہم نے تو اناؤنسمنٹس جو کیے وہ کیے تقریباً $22 بلین کے, تو ہم کافی ہائر سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. جی سر,
सर असल में इसमें कोस्टल डेवलपमेंट भी है, हमारा कोस्ट लाइन पे भी उनका बहुत इंटरेस्ट है, एक रिजॉर्ट डेवलपमेंट का। इसके साथ साथ जैसे हम गवादर का मास्टर प्लान फाइनल कर रहे हैं, वहाँ ऑयल रिफाइनरीज, वहाँ इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में तो इंशाल्लाह 9 बिलियन तो आज की शुरुआत है। एंड कतर इज़ एक, आपको इल्म है, वाहिद बहुत कम ममालिक हैं दुनिया में जो लिक्विडिटी सरप्लस है जिनके पास इस वक्त। तो वो पूरी दुनिया में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं जहां वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सके। तो जब कतर ये कमिटमेंट करता है तो इट्स बैक्ड कि उनके पीछे उनके पास वो सरमाया करने के लिए इजाफी डॉलर्स, इजाफी पैसा मौजूद है कतर की गवर्नमेंट के पास। मखदूम साहब, ये मगर इसके साथ साथ अब ये भी जी जो RLNG प्लांट्स का उनका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट तो अपनी जगह होगा, लेकिन क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस होगा और उसमें ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल बिडिंग होती है और ये तमाम चीज़ें होती हैं, और वो उसमें हम गारंटी तो उनको नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली। ये चीज़ तो वो मतलब सर ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसमें और ममालिक का भी इंटरेस्ट है, स्पेशली ये दो पावर प्लांट्स हैं RLNG के। तो इसका एक पूरा प्रोसेस है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन उसको बना रहा है और बेहतर है कंपटीशन होगा तो बिड्स इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग के तहत ही हायर इंटरेस्ट आएगा और ममालिक की तरफ से भी। लेकिन कतर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो कम से कम ये मैं कह सकूँगा कि RLNG प्लांट्स जब भी हमने प्राइवेटाइज़ के लिए जब हमने मार्केट में लाएंगे, इंशाल्लाह लाए हैं, तो कतर की तो कम से कम बिड एक गारंटीड है। और जो हमारी हमने फर्दर परचेजेस करनी है, जो हमारे पाइपलाइन में है, हमें LNG की जो और मेजर हमें परचेजेस करनी है, हमें कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, उस हवाले से क्या बातचीत हुई है? और कतर से जो हम ऑलरेडी हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, ऑब्वियसली वो तो नॉन निगोशिएबल है, उसमें तो शायद हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन जो आगे हम कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं उसमें क्या खबरें हैं? जी, जो आगे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हमारे जो एडवाइज़र हैं ऑन पेट्रोलियम, नदीम बाबर साहब, उनकी काफ़ी डिटेल्ड कई मैराथन मीटिंग्स हुई हैं और जो प्राइस इंडिकेटिव हमें सामने आ रही है वो इस वक्त दुनिया की जो इंटरनेशनल बाकी प्राइसेस हैं इस वक्त LNG की, उससे काफ़ी कम है। तो आप जब तकाबली जायज़ा करेंगे कि जो LNG की जो हमारी रिक्वायरमेंट की जो हम डील करने जा रहे हैं उसका और पिछली का, तो आपको वाज़े फ़र्क महसूस होगा कि हमारी डील में पाकिस्तान के लिए बहुत एडवांटेजस पोजीशन इंशाल्लाह आपको सामने उभर के नज़र आएगी। और कतर के हवाले से ये भी फरमाइएगा कि जो कतर में हमारे लिए कि हमारे वर्कर्स के लिए, हमारे वर्कर्स के लिए जो एम्प्लॉयमेंट्स के जो पोटेंशियल था ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप के हवाले से, उसमें भी कोई टेंजिबल डेवलपमेंट है, कोई ठोस डेवलपमेंट है? जी एक फ्रेमवर्क उनसे तय हो गया है, ओवरऑल इनकम्पसिंग ये सब चीज़ें, उसी के अंदर ही हमारी एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर है। हमने जो बड़ा एक अच्छा टारगेट, एम्बिशियस नंबर रखा है 1 लाख एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर फ्रॉम पाकिस्तान। तो देखिए इंशाल्लाह ये एक नई विंडो आपके लिए खुल रही है, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, पहले भी है पाकिस्तानी कतर में, लेकिन इस तादाद में अगर हमें ये हमारे लिए दरवाज़ा खुलता है तो उसका बहुत दूरस्थ नताइज आएंगे, रेमिटेंसेस के ऊपर भी, जॉब क्रिएशन के ऊपर भी और कतर के ऊपर। लेकिन ये तो हमारी ख्वाहिश है ना, ख्वाहिश तो मखदूम साहब हम 1 लाख की से ज़्यादा 2 लाख की भी कर सकते हैं, 3 लाख की भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स क्या है? लेकिन देखिए इसके ऊपर काफ़ी डिटेल अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कतर की तरफ से। अमीर ऑफ कतर का ये दौरा भी एक लिहाज से पाकिस्तान कतर रिलेशंस में एक बड़ा संग मील रखता है। सेकेंडली आप ये ज़रूर मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है इस हुकूमत का कई इक़दामात ऑन फॉरेन खारजा फ्रंट पे कि आपने चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE से अब तक इस साल 9.2 बिलियन 9.2 अरब डॉलर की आपको बजटरी सपोर्ट मिली है। अलावा अजीज़ के है वो 3 बिलियन जो जुलाई से 3 बिलियन डॉलर की जो जुलाई से ऑयल की डिफर्ड पेमेंट्स होगी। अब उसके अंदर आप ऐड कर लीजिए इंशाल्लाह कतर से 3 बिलियन और आ गए। तो ये मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के ऊपर
ایک کانفیڈنس کی مہر ہے دوستوں ممالک کی طرف سے، اور گورنمنٹ کی جو سمت ہے اس کی ڈائریکشن پہ بھی ایک کانفیڈنس ہمارے دوست ممالک نے شو کیا ہے۔ تو میرے نزدیک جس قسم کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا چیلنج اس گورنمنٹ کو ملا تھا، تاریخی چیلنج تھا $20 ارب کا، اس کی مینجمنٹ اس گورنمنٹ نے، ابھی جون کے فگرز آنے والے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 9.8 سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انشاءاللہ 13.4 بلین پہ تقریباً ختم ہوگا ایک سال کے اندر۔ تو یہ جو ایک 6.5 ارب کی ہم نے ریڈکشن بھی لے آئے ہیں ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں۔ آپ کو علم ہے کامران صاحب، آپ تو معیشت پہ بہت نظر رکھتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک نمبر ہے جو دنیا یقیناً مودودی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جو ہماری اب ڈیٹ سروسنگ کی فار دا ریسٹ آف دا ایئر جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، جو کہ ہمیں ڈیٹ سروس کرنا ہے اس انٹرنیشنل، اور اس میں پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا IMF کا پروگرام انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود ڈاؤن دا لائن ہماری بہت ہی امپورٹنٹ سروسنگ ہے جو ہم نے کرنی ہے بین الاقوامی قرضوں کی، وہ کتنی کنٹرول میں ہے، اس کا کتنا آپ کے پاس جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری گرپ میں ہے، ہماری کنٹرول میں ہے، اس پہ فکر ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک انکریز ریمیٹنسز کا بھی ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی ہمیں کافی ریمیٹنسز کی مد میں بھی انکریز آئی۔ ایکسپورٹس والیومز میں تو بڑی، لیکن کیونکہ گلوبلی 7.5% گلوبل ٹریڈ کے اندر ریسیشن تھا تو ڈالر ٹرمز میں بھی نہیں آئی، لیکن ایک ٹریجیکٹری ایکسپورٹ گروتھ کی بھی سامنے آ رہی ہے۔ تیسرا آپ کو یہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کا 9.2 بلین کا، اور انشاءاللہ چین اور باقی ممالک نے بھی IMF کے بورڈ کے اوپر، چائنا اور باقی ممالک بھی یہ گارنٹیز کر رہے ہیں کہ اس کو رول اوور کر دیں گے اور یہ ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا۔ تھرڈلی ابھی قطر کا آ گیا ہے، پھر آپ کا اگلے سال 3 بلین کا ڈیفرڈ پیمنٹس ہے آئل فیسلٹی کی۔ تو ان سب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انشاءاللہ IMF کا پیکج جب تقریباً طے ہو جائے گا، اس کے ساتھ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ 3.4 بلین کا ایک اصولی فیصلہ ہو چکا ہے جو ان کے بورڈ نے اپروو کرنا ہے، اور ساتھ ہی ورلڈ بینک کی طرف سے بھی کوئی 2.5 ارب ڈالر کی ہمیں توقع ہے کہ وہ بھی آ جائے گا۔ تو ہم سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم ایکسپورٹس کی پروموشن اور امپورٹ کٹیلمنٹ کچھ حد تک، کیونکہ آپ کی جو لگژری آئٹمز ہیں جو غیر ضروری امپورٹس کے ہیں اس کو آپ کو نظر رکھنی پڑے گی، کیونکہ پچھلے 5 سال کے اندر آپ کی ایکسپورٹس تو رہی اسٹیگننٹ، مگر آپ کی امپورٹس میں $17 بلین کا اضافہ ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ مخدوم خسرو بختیار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے لاہور کی اورنج لائن، جس کا ذکر پچھلی حکومت میں تو بہت ہوتا تھا، مگر پاکستان کے لیے یہ بہت اہم، پنجاب کے لیے بہت اہم، لاہور کے لیے انتہائی کرٹیکل منصوبہ ہے۔ 250 ارب روپے اس پہ لگ چکے ہیں، اور یہ اورنج لائن ابھی چل کے نہیں دے رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ابھی شاید اس سال بھی نہ یہ چل پائے۔ سفید ہاتھی بن رہا ہے، اور یہ پاکستان کے سرمایہ کا بہت ہی بے رحمانہ ضیاع ہے جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آئل لائن کا منصوبہ پنجاب کا ہر لحاظ سے سب سے بڑا منصوبہ پچھلے 5 سال کا کہا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے لاہور کے لوگوں کے لیے سہولت تھی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتے ہیں، اور وہ سفر ایسی سروس اور ایسی فیسلٹی ہوگی جو پاکستان میں کسی اور کو اویلیبل نہیں ہے۔ لیکن یہ اورنج لائن چلے اور یہ ٹرین چلے، اس کا فی الحال امکان نظر نہیں آتا، بلکہ اس سال بھی امکان نظر نہیں آتا، اور 250 ارب لگ جانے کے باوجود یہ منصوبہ ایک سفید ہاتھی کا رخ اختیار کر رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی آئی ہے، اور حکومت کی ترجیحات میں اس سے بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ اب یہ معاملہ بالکل رکا ہوا ہے، بلکہ اسٹیل میٹڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حوالے سے جو فیصلے ہونے تھے وہ درست نہیں ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اورنج لائن کو چلانے اور انتظامات سنبھالنے کے لیے چینی کمپنی کو دیا گیا تقریباً 60 ارب روپے کا ٹھیکہ قانونی اور ٹیکنیکل بنیاد پر منسوخ کر دیا ہے۔ کمپنی کے ذمے اورنج لائن کے 27 کلومیٹر کے ٹریک اور ٹرین کی مرمت کے علاوہ بجلی کی فراہمی، سگنل اور کمیونیکیشن سسٹم سمیت CCTV اور دیگر سسٹم کو چلانا تھا۔
انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لاہور کی اورنج لائن میٹرو کا 95% کام مکمل ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے 20 مئی تک میٹرو کی چلانے کی پہلی ڈیڈ لائن بھی گزر چکی ہے، بلکہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور سپریم کورٹ کی جانب سے اب کہا گیا تھا کہ نومبر کی میں ہر صورت میں اورنج لائن چلتی نظر آئے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سلسلے میں نومبر کی آخری ڈیڈ لائن دی تھی۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے پہلے اس سال مارچ اور پھر اگست میں اورنج لائن چلانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن اس پر بھی عمل درآمد مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب اورنج لائن چلانے کا نیا ٹھیکہ دینے اور اس پر عمل درآمد میں کم از کم 5-7 مہینے لگ جائیں گے، اور اتنی تاخیر ہوگی، یعنی 2015 سے شروع ہونے والا یہ منصوبہ 2019 میں بھی مکمل نہیں ہوگا۔ پچھلے سال 16 مئی کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے چین کے کانسلیٹ جنرل کے ساتھ اورنج لائن میں آزمائشی سفر بھی کیا تھا، لیکن اورنج لائن کو چلانے اور اس کے انتظامات سنبھالنے کی رسمی کارروائی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ بعض ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ قانونی پیچیدگیاں بھی اورنج لائن کے آپریشنل میں تاخیر بنی۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے منصوبے کے خلاف 9 مہینے کے اسٹے آرڈر اور سپریم کورٹ کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست پر 7 مہینہ فیصلے محفوظ رہنے کی وجہ سے 17 مہینے تک تو اس اورنج لائن پر کوئی کام ہو ہی نہیں سکا تھا۔ اورنج لائن میٹرو کے ناقدین اس منصوبے کو سفید ہاتھی بھی کہہ رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اورنج لائن کو چلانے کے لیے حکومت کو سالانہ 14 ارب روپے کی سبسڈی دینی پڑے گی، جبکہ اس منصوبے کے حامیوں کے مطابق پی ٹی آئی کی حکومت نے لاہور کی اورنج لائن کو بھی پشاور کے بی آر ٹی منصوبے کی طرح ادھورا چھوڑ دیا ہے، اور جس طرح سے پشاور کا بی آر ٹی منصوبہ ایک سفید ہاتھی بن گیا ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا، اسی طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت کے تحت اورنج لائن کا منصوبہ بھی اسی جگہ موجود ہے، کم و بیش اسی جگہ موجود ہے جہاں اس سے پہلے تھا۔ اس صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ملک محمد احمد خان صاحب، جو کہ سابق ترجمان اعلیٰ تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ بتائیے گا کہ کتنا کام باقی تھا جب آپ کی حکومت ختم ہوئی، اور اورنج لائن کو شروع کرنے کے لیے وہ کام کرنے کے کیا انتظامات تھے، اور کتنی مدت لگتی کہ وہ کام مکمل ہو جاتا اور اورنج لائن چل جاتی؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں، جب شہباز صاحب کی گورنمنٹ اپنے آخری ایام میں تھی، پروبلی اپریل میں، تو اس وقت ہم اس کی سنکرونائزیشن اور انیشل ٹیسٹس کی بات کر رہے تھے، اور آپ نے درست فرمایا کہ جب چائنیز امبیسڈر کو بلا کے اور پورے پاکستان کی میڈیا کے سامنے ہم نے پروجیکٹ کی ایک سافٹ اوپننگ کی تھی، جس میں جب ٹرینز ریسیو کی تھیں تو بتایا تھا کہ یہ ریلز اس پر چلیں گی۔ تو جب ہم اس کی سنکرونائزیشن اور اس کی انیشیل ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت جو ٹریک تھا وہ کمپلیٹ تھا، ریلوے لائن بچھائی جا چکی تھی، 95% کام جو وہ سٹیشنز جو زمین کے باہر تھے ان پر مکمل تھا، اور زیر زمین سٹیشنز کی جو 70% کام تھی وہ مکمل تھی۔ اس میں ٹائل ورک، الیکٹریکل ورکس اور ان کی سنکرونائزیشن اور پائپنگ کے ایشوز تھے، جس پر کوئی کنسلٹنٹ کا کنسرن نہیں تھا، صرف کانٹریکٹر کا یہ معاملہ تھا، کیونکہ اٹ از اے ویری کمپلیکس پروجیکٹ، اس پہ ٹرین لائن چلنی ہے اور اس میں سیفٹی آف پیپل انوالوڈ ہے، تو اس پر تھوڑا سا سلو پروگریس تھا، کیونکہ چیف منسٹر چاہتے تھے کہ وہ اپنے ٹینیور میں اس کو چلا دیں۔ پھر سیفٹی آف پیپل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی بات کو مانا گیا جو کنسلٹنٹس نے کہا، اور اس کو پھر ہم اپریل اور مئی میں ہم اس کو انوگریٹ پراپرلی جس طرح سے چاہتے تھے نہ کر پائے۔ اس میں ایک اور میں بات آپ کی بتا دوں کہ اس کے 4 فیز ہیں۔ پہلا وہ فیز جب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی لیٹیگیشن انوالو نہیں ہوئی تھی، تو ان 12 ماہ میں اس کام کی 70% یہ مکمل ہو گیا۔ جب یہ لیٹیگیشن انوالو ہوئی اور کام لاہور ہائی کورٹ میں روکا گیا اور اینٹیکویٹیز کی سائٹ کی بنیاد پر روکا گیا کہ جو پرانے ورثہ ہے ہمارا، اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس پہ اور کچھ اور ایشوز تھے چیلنجنگ کہ پروجیکٹ کی اس کو کنسیو کیسے کیا گیا، یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وائٹ ایلیفنٹ ہے اور اس کو سسٹینیبل نہیں ہوگا، یہ اس کے اوپر بہت بڑے ڈیٹس انکر ہوں گے، یہ 4 لینس آف چیلنج تھے کورٹ آف لاء میں۔ تو جب کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کو جب اس بات پر سیٹسفائی کیا گیا، ان کو بتایا گیا، تو ریسٹ آل 3 ور برشڈ اوے، کیونکہ انہوں نے کہا یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے، اور پھر کچھ کمپیریزنز ڈرا کیے گئے، کمپیریٹیو انالیسس مانگا گیا۔ وہ انالیسس تھا بٹوین نیو دہلی میس ٹرانزٹ پروجیکٹ اور یہ والا، پھر بتایا گیا کہ دونوں اکانومیز کتنی ہیں، کہاں پر کھڑی ہیں، دونوں کے گروتھ ریٹس کیا ہیں، اور پھر بتایا گیا کہ ایسے پروجیکٹس کے ساتھ کیا دقتیں یہ تو ہے، مگر ہم یہ اب جاننا چاہ رہے ہیں کہ
آفٹر آل جو یہ اتنا بڑا ایکسپینڈیچر ہو چکا ہے، پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ ایک سنگل پروجیکٹ ہے، اب یہ سٹک ہونا، اس پہ 250 ارب روپے لگ چکے ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کتنا جلدی ہو سکتا تھا اور اب تک نہیں ہوا ہے، تو کیوں نہیں ہوا ہے؟ اس میں سر 3 باتیں امپورٹنٹ ہیں. فرسٹلی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کی انکمبنٹ گورنمنٹ نے جا کے یہ انڈرٹیکنگ دی کہ جولائی 2019 تک ہم اس کو آپریشنل کر دیں گے. اپریل 2019 تک اس کے جتنے بھی سول ورکس اور جتنے ٹائلنگ، الیکٹریکل اور سنکرونائزیشن کا کام ہے یہ مکمل کرنے کے بعد ہم اس کی ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم کمپلیٹلی آپریشنل کر دیں گے. نیکسٹ فائنینشیل ایئر اس کی جو مینٹیننس کی کاسٹ ہیں اس کے کانٹریکٹس پر بات ہو رہی ہوگی. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی گورنمنٹ کی. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک جس کی سیکنڈ پوزیشن ہے کہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کانسٹیٹیوٹڈ تھی. وہ اسٹیئرنگ کمیٹی آل الائنڈ ڈپارٹمنٹس کو ایک جگہ پر اکٹھا کرتی تھی، ڈیلی بیسس پر میٹ کرتی تھی، پروجیکٹ کی ٹوٹل جو پروگریس ہے اس کی ایک سٹاک ٹیک کرتی تھی کہ کتنا کام ہو گیا، کہیں پر کوئی ڈیفیکلٹی آتی تھی اس کو ریموو کرتی تھی اور پھر آگے چلتی تھی. اب یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ وہ اسٹیئرنگ کمیٹی پچھلے کوئی 1 سال سے لگ بھگ نہیں ملی. میس ٹرانزٹ اتھارٹی والے کچھ اپنے طور پر کرتے ہیں تو ان کو کہیں CNW ڈپارٹمنٹ سے، کبھی کانٹریکٹر سے ایشوز آتے ہیں، پھر ان کو پیمنٹس ڈیلیڈ ہیں، وہ جو ہماری کمٹمنٹس تھیں ان کو یہ آنر نہیں کر رہے ہیں. تیسرا جو بڑا فرق پڑ رہا ہے وہ ڈی ویلیویشن آف ڈالر کے ساتھ لگے. اب میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں اگر ابھی عمران خان صاحب جا رہے ہیں تو یہ ٹیسٹ کیس ہے، یہ ٹیکسٹ بک کیس ہو جائے گا. دیکھ لیں کہ جو قرضوں کے بڑھنے کی وجوہات ہیں، ایون دو کہ اس پہ گریس پیریڈ ہے، اس کی واپسی پہ 7 سال کا گریس پیریڈ ہے، یہ پاکستان کا سب سے لوسٹ ریٹس پہ obtained لون ہے. اس کے وہ فیکٹرز کہ یہ کتنی سیونگ کرتا ہے ان ٹائم اینڈ فیول اور باقی چیزوں کو کتنی کنزمپشن ریٹس پر بچاتے ہیں، جو دنیا کے ٹیسٹڈ فارمولے ہیں. پھر بھی عمران خان نے اگر کسی قرضہ کمیشن میں کوئی بات کرنی ہے تو یہ دیکھیں اور بتائیں کہ ڈی ویلیویشن آف ڈالر کے ساتھ اس کے ڈیٹ پہ کتنا امپیکٹ آیا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ اس کے کام کے رکنے کے ساتھ اتنے ماہ کام رکا رہا تو کتنا اس کے اوپر ڈیٹ کا اس کو ڈیٹ فردر انکر کیا ہے. پھر سپریم کورٹ کی وہ لٹیگیشن اور ہائی کورٹ کی وہ لٹیگیشن جو کہ نن آف اٹ واز ان نو بڈیز انٹرسٹ ادر دین کہ میرا ایک پولیٹیکل انٹرسٹ ہوگا کہ میں ووٹر کو لیور کروں گا، بتاؤں گا میں نے ایک اور بڑا ٹکٹ پروجیکٹ پورا کر لیا. دیٹ واز مائی ایبسولوٹ رائٹ. بہت بہت شکریہ ملک محمد احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، نیوز ہیڈ لائنز دیکھ لیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. ایمنسٹی اسکیم ختم ہونے میں اب صرف 6 دن باقی رہ گئے، گویا صرف آخری ہفتے کے آخری 6 دن ہیں. لیکن اب تک جو رسپانس سامنے آیا ہے، جو ہمارے پاس کریڈیبل انفارمیشن سامنے آ رہی ہے، یقیناً پہلے سے بہتر رسپانس ہے، یعنی کہ جو گزشتہ ہفتے نے جو رسپانس دیکھا تھا اس سے بہتر ہے. لیکن کسی صورت میں بھی یہ وہ رسپانس نہیں ہے جس کی کہ حکومت کو ضرورت تھی، جس کی کہ پاکستان کی معیشت کو ضرورت تھی. نہ ہی ہمیں کوئی کھڑکی توڑ رش نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ 6 دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی ایمنسٹی اسکیم کو حاصل کریں گے، اپنے اثاثے ظاہر کر دیں گے. یہ کسی لحاظ سے بھی اچھی خبر نہیں ہے اور اس کے لیے باقاعدہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر پاکستانی اپنے اثاثے ظاہر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے تو پاکستان کا ٹیکس بیس بڑھے گا نہیں. اور اس وقت پاکستان کی معیشت سدھرے، اس میں اصلاحات آئیں، یہ سیدھے راستے پہ چلے، اس کا بہت بہت بڑا دار و مدار اس ایمنسٹی اسکیم کی کامیابی پر ہے. اور اس ایمنسٹی اسکیم میں کامیابی کے لیے اس حکومت نے سر توڑ کی بازی لگا دی ہے. عمران خان نے 3 بار قوم سے خطاب کیا ہے، کئی بار اس موقع پہ بولے ہیں. پوری حکومت ان کی جو ہے وہ لوگوں کو ترغیب دے رہی ہے کہ وہ ایمنسٹی اسکیم میں آئیں، اپنے اثاثے ظاہر کر دیں، اپنے غیر دستاویزی اثاثے ظاہر کر دیں، اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں لے آئیں. اور اس کے لیے حکومت اپنی پورا زور جو وہ لگا سکتی ہے وہ لگا رہی ہے. 30 جون تک غیر ظاہر شدہ یا بینامی اثاثے ظاہر کریں. بینامی اور غیر ظاہر شدہ اثاثوں کو قانونی حیثیت دینے کا آخری موقع. حکومت پاکستان کی جانب سے ایسٹس ڈکلیریشن آرڈیننس. اپنی جائیداد اور بینامی اثاثے ظاہر کرنے کا آخری موقع. اثاثہ جات ظاہر کرنے کے آرڈیننس 2019 کے تحت آج ہی اپنی جائیداد بشمول بینامی اثاثے ظاہر کریں. 30 جون 2019 اثاثے ظاہر کرنے کی آخری تاریخ.
याद रखें, अब छुपाएंगे तो सब गंवाएंगे। 30 जून तक अपने बेनामी असासे, बेनामी बैंक अकाउंट्स, बाहर पैसा पड़ा हुआ है, इनको डिक्लेयर करें। 30 जून के बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि तमाम अंदाज़े, तमाम फीडबैक जो कि हमें मुख्तलिफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल रहा है, जो कि FBR से मिल रहा है, जो दूसरे क्रेडिबल ज़राए से मिल रहा है, उसमें कहीं पर भी उस अंदाज़ का इंथुजियाज़म, उस अंदाज़ का वलवला नज़र नहीं आ रहा जैसा कि इस वक्त की ज़रूरत है। जो हुकूमत की कैलकुलेशन थी, जो ख्याल ये था कि शायद लोग भरपूर अंदाज में सामने आएंगे, इसका मुकाबला फ़िलहाल उस एमनेस्टी स्कीम से भी नहीं किया जा सकता, उस वलवले से या उस रिस्पॉन्स से नहीं किया जा सकता जो कि गुज़िश्ता साल हमने देखी थी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में सामने आई थी, और जिस एमनेस्टी स्कीम में तकरीबन 84,000 पाकिस्तानियों ने 2,500 अरब रुपए के असासे ज़ाहिर करके हुकूमत को 126 अरब रुपए की टैक्सेस अदा किए थे। गो कि उस स्कीम को भी बहुत ज़बरदस्त कामयाब स्कीम नहीं कहा जा रहा था, लेकिन बहरहाल ये उसका रिस्पॉन्स था जिसमें तकरीबन 26,000 पाकिस्तानियों ने तकरीबन 25,000 अरब के, माफ़ कीजिएगा, 2500 अरब के अपने असासे ज़ाहिर करके हुकूमत को 125 अरब रुपए के टैक्सेस अदा किए थे। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो यकीनन उससे बहुत कम है, और किसी सूरत से भी उसका मुकाबला इस स्कीम, गुज़िश्ता स्कीम के साथ नहीं किया जा सकता। एक और बात भी सामने आ रही है कि गुज़िश्ता स्कीम की तरह इस स्कीम में भी रिस्पॉन्स जो है, अगर किसी एक शहर का रिस्पॉन्स देखें तो किसी सूरत में भी कराची का रिस्पॉन्स से किसी और शहर का मुकाबला नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता स्कीम में भी हमने देखा था कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में, जहाँ पर ज़ाहिर है कि सबसे बड़ी मईशत है, वहाँ से रिस्पॉन्स मतलूबा नहीं था, लेकिन इस स्कीम में उस रिस्पॉन्स जो अब तक पंजाब से सामने आया है, जहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी मईशत है, उसको कहा जा रहा है कि वो हौसला शिकन रिस्पॉन्स है जो पंजाब से सामने आया है। इसके अलावा भी मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए जो मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, उस हवाले से भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं, और अब जो दस्तावेजी मईशत बनाने की जो शराइत सामने रखी गई हैं, उस हवाले का उसका भी रिस्पॉन्स सामने आ रहा है। और इसकी वजह यह है कि अब जो ख़रीद व फ़रोख्त होगी, और बड़ी होल सेल ख़रीद व फ़रोख्त है, उसके लिए हर इनवॉइस पे शनाख्ती कार्ड की शर्त रख दी गई है ताकि मईशत को दस्तावेजी रखा जा सके। पाकिस्तान में कभी आटा, चीनी और दीगर अजनास रियायती सरकारी कीमत पर फ़रोख्त करने के लिए किसी ज़माने में राशन कार्ड हुआ करता था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नॉन फाइलर्स की तलाश के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त लगा दी है, जहाँ सीमेंट, स्टील, मेडिसिन मार्केट, कपड़ा मार्केट, रंग और रोगन की मार्केट, टिम्बर मार्केट, तमाम होल सेलर्स और खाम माल के सप्लायर्स के लिए लाजमी होगा कि वह FBR को अपने ग्राहकों के NTN और उनके जो GST रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो फराहम करें, और नॉन फाइलर्स ख़रीदारों के शनाख्ती कार्ड भी फराहम करें ताकि FBR के पास इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद हो। मुख्तलिफ अशिया के खाम माल के इम्पोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स के लिए भी ये तकरीबन नामुमकिन है कि वो रजिस्टर्ड ख़रीदार ढूंढ सकें या अपने ग्राहकों से पैसों के साथ उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी ले। नतीजा ये निकल रहा है कि ट्रेडर्स, स्टॉकिस्ट, इम्पोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स गोदाम में यकीनन माल जमा होगा, लेकिन इसका रिएक्शन आएगा। और आज उसकी एक छोटी सी झलक नज़र आई है, क्योंकि जो सीमेंट के डीलर हैं इस हवाले से वो इस वक्त चिराग पा हैं, उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है। सीमेंट के कारोबार में आज धचका लगा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तमाम सीमेंट कंपनीज के स्टॉक जो थे वो अपनी इंतहाई निचली सतह पे एक रोज़ के दौरान जो हो सकते थे वो पहुंच गए, उनके लॉक लगे। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 650 पॉइंट्स की कमी आई है, और ख्याल यही है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल सामने आएगी, ये पाकिस्तानियों के लिए फौरी तौर पर, जो पाकिस्तान के मुतल्लिका लोग हैं, उनके लिए हज़म करना मुश्किल होगा, और फिर इसका रद्द-ए-अमल सामने आएगा। तो एक जानिब में मईशत को दस्तावेजी बनाने का रद्द-ए-अमल सामने आएगा, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए जो लोगों को अपने असासे ज़ाहिर करने हैं, जो अपनी सेल्स ज़ाहिर करनी है, जो उनको अपने दूसरी चीज़ें ज़ाहिर करनी है, उसमें भी वो हौसला अफजा रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। ये सतून है पाकिस्तान का, ये एमनेस्टी स्कीम की कामयाब होना कि पाकिस्तान की मईशत दस्तावेजी हो जाए, और यकीनन इस बात का हुकूमत को
ایم شور کہ ان کو اس کا احساس ہے، مگر اس کے لیے ان کو تیاری بھی کرنی ہوگی کہ اگر اس ایمنسٹی اسکیم کے مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آتے تو کیا وہ اکوپڈ ہے کہ اس کا رد عمل کر سکے، کیونکہ پاکستانیوں کا خیال یہ ہے کہ حکومت جتنی بھی دھونس دھمکی کرے شاید اس کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ مسل نہیں ہے کہ وہ جو لوگ اس وقت بھی ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہو پا رہے یا ہونا نہیں چاہتے ان کو پکڑ سکے۔ حکومت کو ایک دوسری بھی اس فال بیک پوزیشن بھی سامنے لانی ہوگی، کیونکہ بہت دار و مدار ہے اس اسکیم کی کامیابی پر اس ٹارگٹ کا جو کہ حکومت نے ایک ہمالیائی ٹارگٹ ایف بی آر کو دے دیا ہے کہ اس سال پاکستان کے جو آمدن ہے وہ 5,555 ارب روپے ہونی چاہیے، جو کہ پچھلے سال سے 35% زیادہ ہے، جس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی امکان بھی ہے کہ اس کے قریب بھی پاکستان کی جو آمدن ہے وہ جا سکے۔ گویا کہ حکومت ایک کٹھن ماحول سے گزر رہی ہے، عمران خان ایک بہت ہی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، ان کی پوری حکومت بہت مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بھی مشکل کھڑی ہے، کیونکہ پاکستانیوں کو ہر لحاظ سے ایک دستاویزی معیشت کا حصہ بننا چاہیے۔ یہ ان کی قومی فریضہ بھی ہے، یہ ان کی ذاتی ذمہ داری بھی ہے، یہ ان کے کاروبار کے فروغ کے لیے بھی ضروری ہے، یہ پاکستان کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حصہ بنے پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کی دستاویزی معیشت کا۔ یہ ہمارے علم میں ہے کہ لوگ ایف بی آر سے ڈرے ہوئے ہیں، ٹیکس مشینری سے ڈرے ہوئے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو ایک بار پھر جو ایف بی آر سے منسلک کرپشن کا شکنجہ ہے وہ اس کو جکڑے گا اور وہ پھر اس سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے عمران خان کو بھی دیکھنا ہوگا، شبر زیدی کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ حکومت میں کتنا کانفیڈنس ریسٹور کر سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس مشینری اب چینج ہونے جا رہی ہے، یہ وہ نہیں ہوگی جو کہ اب سے چند ماہ پہلے تک تھی، اور پھر یہ کہ یہ تمام سرمایہ جو ہے جو کہ ٹیکس نیٹ پہ نہیں آئے گا وہ اس کے لیے سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ ابھی تک جو لوگ اس ٹیکس نیٹ پہ نہیں آ رہے، جو اساس ظاہر نہیں کر رہے، جو اس اسکیم کا حصہ نہیں بن رہے، جو مزاحمت کر رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا کاروباری سروائیول اب بھی پاسبل ہے، ان کی کاروباری بقا اب بھی پاسبل ہے کہ اگر وہ اس کا حصہ نہ بنے۔ لیکن یقیناً اس وقت حکومت کو متنبع ہونے کی ضرورت ہے کہ رسپانس اس انداز کا نہیں ہے، ولولہ نہیں ہے، انتھوزیزم نہیں ہے، لوگوں کا کانفیڈنس نہیں ہے، لوگوں میں وہ جوش و جذبہ نظر نہیں آ رہا، اور سینٹیمنٹس نہیں ہیں کہ حکومت کے اس اسکیم میں اور اس پورے ماحول میں ہر پاکستانی شامل ہو جائے۔ اور یقیناً آج پیر کے روز جب اس اسکیم کو ختم ہونے میں اب صرف 6 روز باقی رہ گئے ہیں، ابھی بتایا گیا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کو بینکس کھلے رہیں گے تاکہ لوگ اگر ان کو ایسٹ ڈکلیریشن کرنی ہے وہ کریں اور فائل کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ آئندہ 6 دنوں میں اس کا بہت اچھا فردر بیٹر رسپانس نظر آئے گا، لیکن ابھی تک جو قرائن ہیں اس کے لیے ضرورت ہے کہ حکومت اپنی ایفرٹس ڈبل کرے اور لوگوں کو اپنا پیغام دے، لوگوں کو بتائے کہ کس طریقے سے یہ پیسہ جو ہے اور یہ جو اسکیم ہے یہ اب آنے والے دنوں میں دوسری ایف بی آر ڈیل کرے گی، یہ وہ ایف بی آر نہیں ہوگی جس سے کہ وہ سہم کے انہوں نے کبھی بھی معیشت کے دستاویزی ہونے کے حصے میں حصے دار نہیں بنے ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ ان تمام امور کے بہت ہی مستند ماہر ہے، میں ہمیشہ تکلیف دیتا ہوں جناب شوکت ترین صاحب کو، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زبیر طفیل، سابق صدر ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی بہت ہی ڈسٹنگوشڈ پرسنالٹی ہیں۔ بہت شکریہ آپ حضرات نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شوکت ترین صاحب تھینک یو سو مچ اگین، آپ نے ٹائم نکالا۔ فرمائیے گا اب تک کا جو رسپانس ہے یقیناً آپ اس سے آگاہ ہیں کہ کوئی ہمیں بہت ہی انتھوزیزم نظر نہیں آ رہا، کوئی بہت ہی ایک روبسٹ ریاکشن نظر نہیں آ رہا، دوسری جانب لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ شاید ہمیں حکومت اگر ہم اب بھی اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ نہیں کرتے تو حکومت ہمیں پکڑ سکے گی۔ اٹس کوائٹ اے سچویشن جہاں پر کہ حکومت کو کنسرن ہونا چاہیے اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میک اور بریک اسکیم ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، یہ کامیاب نہیں ہوتی تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہوگی۔ تو ابھی آپ کے خیال میں اب سے لے کے سنڈے تک کیا کیا جا سکتا ہے؟ کامران خان صاحب دیکھیں، یہ تو ایک چیز، یہ پہلی جو ایمنسٹی اسکیمز آئی تھیں تو وہ تو ایک ویکیوم میں آئی تھیں کہ مطلب ایک لوگوں کے پاس کالا دھن تھا اور حکومتوں نے کہا کہ اس کو کیسے ہم فارمل اکانومی میں لے کے آ جائیں، اور کافی ایسے بلیک ہولز تھے جو یہ کریٹ کرتے تھے، جو ریئل اسٹیٹ ہے، ایگریکلچر ہے، یہ جو ٹریڈرز وغیرہ ہیں یہ نہیں دیتے تھے پیسے۔ اب تو ماحول چینج ہو گیا ہے، اب ماحول یہ چینج ہو گیا ہے کہ آپ کے ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے کیش ٹرانزیکشن جو ہیں وہ اب ہو نہیں سکیں گی، وہ اس وقت اور کم از کم فارمل طریقے سے کسی کو کوئی نہ آپ بینک کے تھرو پیمنٹ کر سکیں گے، یا تو آپ کروڑوں روپے اربوں روپے اپنے گھر میں رکھیں
اور گھر میں سے ہی آپ اپنا ایک قسم سے دفتر بنا کے بینک بنا کے لوگوں کو پیسے ڈیل کریں. وہ تو ایک بات ہے جو کہ ممکن نہیں ہے. ادروائز یہ ہے کہ آپ 2 ملین سے زیادہ جب کیش ڈیل کریں گے تو وہ رپورٹ ہو جائے گا. 5 ملین سے زیادہ سسپیشس ٹرانزیکشن کے طور پہ رپورٹ ہو جائے گا. تو یہ چیز ہمیں باور کروانی پڑے گی. یہ جو ہم لوگ ٹیکنیکلٹی ہے یہ ہم نہیں کر رہے, لوگوں کو بتا نہیں رہے. لیکن شوکت طرین صاحب یہ باور کرانے کے لیے اور ایک اسٹریٹ میسیج دینے کے لیے بہت ساری چیزیں کی گئی ہیں, لیکن سٹل ہم نے دیکھا کہ اس بجٹ میں جو ایک گروس ایگزیمپشن حاصل ہے ایگریکلچر کو, اور جو پاکستان میں ایگریکلچر انکم ہے وہ اس کا بہت بڑا کوریج ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے. اس کو کیوں نہیں ٹچ کیا اس حکومت نے؟ اگر یہ واقعی اتنی سیریس تھی, ایگریکلچر انکم کو کیوں نہیں ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے؟ دیکھیں جی, اب ایگریکلچر انکم ہے یا یہ باقی ٹریڈرز ہیں یا یہ ریئل اسٹیٹ وغیرہ ہیں, اس کے اوپر انہوں نے میئرز تو لیے ہیں بجٹ کے بیچ میں, اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا, یہ نہیں کرو. لیکن اینڈ آف دی ڈے ایک ڈائریکٹ میسج جانا چاہیے, بھائی آج کے بعد تم 20 لاکھ سے زیادہ کیش میں تم ڈیل نہیں کر سکو گے, اور جب کرو گے تو یہ اس کے پیچھے FIO کے پاس جائے گا, FBR کے پاس یہ ڈیٹا جائے گا. اور دوسرا یہ بینکس جو ہیں انہوں نے پہلی دفعہ یہ پوری ہسٹری پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے ڈیٹا شیئر کیا ہے اپنا مطلب FBR کے ساتھ. تو یہ جو چیز ہے ڈائریکٹ میسیجز. اور دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا آپ دیکھیں, یہ ساری جو اسکیمز ہوتی ہیں یہ 1-2 مہینے پہلے سے نہیں اس میں پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ یوزلی آخری 5-6 دنوں میں ہی آتے ہیں. اور یہ آخری 5-6 دن جو ہیں اس میں ہمیں وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس میں میرے خیال میں پیسے ضرور آئیں گے, لوگوں کو پتہ ہے. یہ اچھی بات ہے, اگر آپ ہوپ فل ہے تو یقیناً آنا چاہیے. اور ہم سب جیسے کہ میں نے کہا یہ ہمارے لیے میک اور بریک سکیم ہے, ہمیں پاکستان آگے بڑھ نہیں سکتا اگر اس قسم کی سکیمز کامیاب نہیں ہو, لوگ اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ نہ کریں. زبیر طفیل صاحب آپ فرمائیے گا, جو ہم بات کر رہے ہیں آپ کو پورا آگاہی, ابھی بات ہوئی شوکت طرین صاحب سے, آپ بتائیے گا کہ وہ انتھوزیزم جو میں ابھی تک نہیں دیکھ رہا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کی آخری چند دنوں میں آخری گھنٹوں میں جاگتے ہیں, وہ سب نظر آئے گا, یا اس کی کوئی بڑی جینوئن ریزنز ہے؟ اس میں آخری 2-3 دن بہت اہم ہوتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ابھی تک جو رزلٹ سامنے آئے ہیں وہ اتنے حوصلہ افزا نہیں ہیں. اور ہماری گزشتہ جمعرات کو وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, اور اس میں ہماری میٹنگ کے اندر مشیر خزانہ بھی بیٹھے تھے, شبر زیدی صاحب بھی تھے, اور مشیر تجارت بھی تھے. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ لوگ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں, ورنہ پھر اس کے بعد جو ہے حکومت بہت سختی کرے گی, اور جب سختی کرے گی تو پھر اس کے بعد نہ کہیں. انہوں نے کہا یہ جو بھی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے, آپ مجھے بتائیں گے اس کے باوجود رسپانس کیوں نہیں؟ 4 تقریریں وہ کر چکے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ جیسے ایک ہماری قوم کی عادت ہے کہ ہم ہر کام آخری دن میں ہی کرتے ہیں, یا مجھے ایک تجربہ ہے کہ تو کیا آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ ابھی اگلے 5-6 دنوں میں وہ جو ہمیں تسلی نہیں ہو رہی کہ رسپانس نہیں آ رہا ہے وہ آئے گا, یا یہ کہ آپ کو اس کی وجہ نظر نہیں آتی اس طرح سے نہیں آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں آئے گا. دیکھیے مجھے پرانا تجربہ ہے کہ سب لوگ ٹیکس کی جو ریٹرن تھی نا وہ آخری دن یا اس سے 1 دن پہلے جمع کراتے تھے, اور آج نہیں, یہ میرا سال کا 30-35 سال کا تجربہ ہے کہ اسی طرح سے. اچھا یہ بتائیے گا, اب جو اس کی جو الائیڈ میجرز ہیں جو کہ حکومت نے لیے ہیں یقیناً ایکسلنٹ ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ کہ آپ NIC کی کاپی لگائیں اپنی ہر انوائس کے ساتھ, ہر میجر پرچیز پہ, ہر میجر ٹرانزیکشن پہ. اب اس کا ریزسٹنس آیا, آپ نے دیکھا کہ آج سیمنٹ کے اندر کیا ہوا ہے. سیمنٹ انڈسٹری جو تھی وہ آج ہل کے رہ گئی ہے, کیونکہ یہ ان کے جو ڈیلرز ہیں انہوں نے ایک طرح کا ایک ریولٹ کر دیا, اور آپ نے دیکھا کہ آج 700 پوائنٹ ہے یہ مارکیٹ گری. تو یہ ابھی صرف سیمنٹ کی بات ہے نا, اب یہ تو سب جگہ چل رہا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات جو ہے ہم نے گزشتہ جمعرات اور جمعے کو اسلام آباد میں بھی بات کی, اور CNIC کا مسئلہ جو ہے بہت اہم ہے. زیرو ریٹنگ کے بعد جو دوسرا مسئلہ تھا وہ CNIC کا تھا, اور ہم نے بھی بتایا, میں نے شبر زیدی صاحب سے کہا کہ اس کا کوئی حل تلاش کرے. تو مجھے کہنے لگے کہ حل یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان سے CNIC نمبر تو مانگوں گا, کاپی مانگوں گا, لیکن 1 سال تک ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. 1 سال تک نہ ان کو نوٹس دیں گے, نہ ان کے اوپر ٹیکس لگائیں گے, 1 سال یہ چلیں. تو میں نے ان سے شبر زیدی صاحب سے کہا دیکھیں یہ لوگ جو ہیں 70 سال سے ان کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں, تو شاید 1 سال میں بھی نہ حل ہو تو آپ اس کو 2 سال کر دیں. تو اس کے اوپر انہوں نے فرمایا کہ اچھا میں اس کو 2 سال تک کر دوں گا, لیکن مجھے CNIC چاہیے, مجھے 2 سال کے بعد ہو, لیکن میں نے ان سے حساب کتاب سب سے لینا ہے. یہ CNIC ضرور دیں, 2 سال تک ان پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے, لیکن اس کے بعد پھر
اصول کے اور قانون کے مطابق ٹیکس بھی لگے گا اور سب کچھ ہوگا. شوکت ترین صاحب، یہ جو الائڈ سٹیپس ہیں، جو بجٹ پروپوزلز سامنے آئیں، جس میں کہ یہ CNIC کی بات ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں جو کہ بجٹ پروپوزلز کا حصہ ہیں، اور پھر جو کہ جس میں کوریج نہیں ہے، اب تک نہیں تھا. مثال کے طور پہ جیولرز کو کوریج نہیں تھا اس ایمنسٹی اسکیم میں. ہمارے پروگرام میں شبر زیدی صاحب نے کہا کہ وہ کوریج بھی ہم فراہم کر رہے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں ہم جس کو کہہ رہے ہیں انیملیز، وہ ہیں بجٹ پروپوزلز میں اور اس اسکیم میں، جس کو کہ اب اگلے 24-48 گھنٹے میں کور کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ واقعی سیریس ایشوز ان ایڈریسڈ رہ گئے ہیں؟ دیکھیے کامران صاحب، ایک تو یہ چیز میں بتا دوں کہ یہ ایمنسٹی اسکیم اگر اس خیال سے کی گئی ہے، یا یہ جو کہ پیسے اکٹھے ہوں، تو پھر تو یہ وجہ نہیں ہے. یہ ایمنسٹی اسکیم اس لیے کی گئی ہے کہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کیا جائے. اکانومی کی ڈاکومنٹیشن کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اس ایمنسٹی کے بعد کوئی اربوں خربوں روپے جو ہیں وہ فارمل اکانومی میں آ جائیں گے یا ٹیکس. لیکن وہ اربوں خربوں نہ ہے شوکت ترین صاحب، آپ کی اور تمام لوگوں کی خواہش یہ ہے اور ٹارگٹ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ ممبر ضرور بن جائیں. بات تو سن لے جی پلیز. جی جی ارے بھائی میری بات تو سن لینا. جی فرمائیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا ریونیو کا جو وہ ہے، وہ تو ہدف یہ ہے کہ جو اپنا یہ ٹیکس پیئرز آلریڈی ہیں، NTN نمبر جن کے پاس ہیں اور فائلرز ہیں، وہ اپنی انکم کا کوئی 10-20% تو دکھا دیتے ہیں اور باقی 80% جو ہے وہ کیش میں ڈیل کرتے رہتے ہیں. تو وہ جو آئے گا وہاں سے آئے گا. یہاں جو آپ نے ابھی بات صحیح کی کہ ہم لوگوں نے فائلرز کو کریٹ کرنا ہے تاکہ ایک براڈ کریں اپنے بیس کو. اس کے لیے ہوگا یہ کہ ذرا تھوڑی سی ہم ایک قسم پیشنس دکھائیں. ہم نے یہ کر دیا، اس کے بعد ہوگا یہ کہ 10 20 50 100 200 بندہ جو ہے وہ پکڑا جائے گا، یا اس کو ان کو جب یہ کچھ لوگوں کو سزا ہوگی، کچھ لوگوں کو تنبیہ ہوگی، تو اس کے بعد یہ چیز اب آہستہ آہستہ پھیلے گی. یہ جس طرح 70 سال کا اب یہ بیماری ہے، یہ ایک دن میں نہیں ختم ہوگی اور 4-6 تقریروں سے بھی نہیں ختم ہوگی. لیکن ہمیں جو ہم ڈگر پہ چلیں، یہ ٹھیک ڈگر پہ چل رہے ہیں. ہمیں ڈاکومنٹ کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سزا جزا ضرور کرنی ہے ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. جن لوگوں نے نہیں کیا، کئی لوگوں کو پکڑ کے ہم ان کو کم از کم تنبیہ ضرور کریں. اور وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ ان کو جیلیں کر دیں، لیکن اگر تنبیہ کریں گے تو اس سے یہ لوگوں کو سبق ملے گا. اس میں ایک چیز ضرور کہہ دوں گا کہ جو ابھی ہم نے ایک چیزیں کہنے کی افواہیں شروع ہو گئی ہیں کہ جو ٹیکس کمشنر جو ہیں وہ آتھرائز کریں گے لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے ریٹ کریں گے، سونا ہے، یہ ڈالرز ہیں. یار یہ غلط طریقہ ہے. دس از ناٹ دا وے ٹو جسٹ موٹیویٹ پیپل. آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے لوگوں کے، آؤ بھائی آپ بن جاؤ، کیونکہ اس کے بعد کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا. وہ شبر زیدی کہتے ہیں کہ یہ ہم نے یہ پاورز تو دی ہے، مگر یہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کوئی ریٹ جو ہے وہ چیئرمین کی مرضی کے بغیر اور اس کی آتھرائزیشن کے بغیر نہیں ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں ایک یار آپ کامران خان صاحب، آپ بھی اسی FBR کو جانتے ہیں، میں بھی اس FBR کو جانتا ہوں. جب ان کے پاس ان کے دم پہ پیر آئے گا، یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کریں گے. یو آر رائٹ. اس پہ بڑی بات ہے. زبیر طفیل صاحب، ایک چیز سامنے آئی ہے کہ شاید حکومت اب یہ سوچ رہی ہے، بلکہ شاید فیصلہ ہو ہی گیا ہے کہ کیونکہ لوگوں کے پاس لیکوڈیٹی نہیں ہے کہ وہ ٹیکسز دے، تو یہ شاید کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیکلیریشنز کر دیں اور پھر آپ کی پیمنٹس جو ہیں وہ تو ہے کہ آپ 10% زیادہ دے کے آپ تو 1 سال تک دے سکتے ہیں اور زیادہ دے کے، لیکن شاید اسی شرح پر آپ آگے بھی پیمنٹس کر سکتے ہیں. اس سے کچھ ایسی بات ہوئی اس میٹنگ کے اندر کہ آپ ڈکلیئر کر دیں اور جو ٹیکس ہے وہ 30 جون کو جمع کرا دیں. اور اس کے بعد میں آپ کو اندازے سے بتا رہا ہوں، یہ بات طے ہوئی تھی کہ 90 دن کا کوئی ٹائم دیا جائے گا کہ اس کو پیسوں کو ایکچولی فزیکلی اکاؤنٹ میں ڈالنے کے لیے 90 دن کا ٹائم دیا جائے گا. یہ گفتگو ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ دوسری بات جہاں تک چھاپوں کی بات ہے، یہ مشیر خزانہ نے بھی کہا، شبر زیدی صاحب نے بھی کہا کہ کسی جگہ کوئی چھاپا میری ریٹن پرمیشن کے بغیر نہیں ہوگا. یہ شبر زیدی صاحب نے ہمیں بالکل یقین دلایا.
اور کہنے لگے اگر کوئی ہو تو میں ذمہ دار ہوں, آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, میں کوئی کسی کے گھر میں, کسی کے آفس میں, کسی کی فیکٹری میں چھاپا نہیں لگے گا. اس چھاپے کی پرمیشن جو ہے وہ چیئرمین FBR دے گا تو ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو ہمیں, میں سمجھتا ہوں اس پہ ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے. لیکن CNIC کا جو تعلق ہے, انہوں نے یہ بھی یقین دلایا میں اس کا راستہ نکال دوں گا کہ 2 سال جس کے CNIC ہوں گے اس سے کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. شوکت ترین صاحب, آپ کی جو پریمائس ہے, جو آپ جو ہوپ فل ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں آپ فرما رہے ہیں, جو اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب کیش اکانومی کا گنجائش نہیں چھوڑی ہے. مطلب یہ کہ یہ مشکل ہو جائے گا کہ آپ کیش ٹرانزیکشن کر سکیں. پھر اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ جو بے نامی اکاؤنٹس چلتے تھے, اس کی چیک بکس چلتی تھی, ہر سٹیک ہولڈر کے پاس 40 اکاؤنٹس, 40 50 60 چیک بکس ہوتی تھی, وہ نہیں چل پائیں گی, اور بے نامی پھر پے آرڈرز نہیں بن سکیں گے. آپ کے خیال میں یہ ہے میجر ایونیو جو کہ ہمارے جو انکمز ہیں, جو ریونیوز ہیں, اس کو سپورٹ کریں گے, اور یہ ہوگا, اس کو کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ اب یہ سسٹم الاؤ نہیں کرے گا کیش ٹرانزیکشنز اور بے نامی ٹرانزیکشنز کو. بالکل, دنیا میں یہ ہو رہا ہے. دنیا کے بیچ میں اگر آپ چلے جائیں, لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جب کیش نکالتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ سے تو لوگ پوچھا جاتا ہے بھائی اتنا کیش کیوں نکال رہے ہو. تو یہاں بھی یہی ہوگا, اور یہ میں جس طرح پہلے کہا, ذرا تھوڑا پیشنس دکھائیں. ہم اس لوگوں کو بتا ضرور دیں کہ یار اس سے آپ کا کاروبار چلے گا, اور اگر یہ نہیں کریں گے تو کاروبار نہیں چلے گا. تو لیکن ہم اگر کہنا شروع کر دیں کہ یار تمہیں پکڑ کے ہم لوگ یہ کر دیں گے اور اس کے بعد تمہارے گھر پہ چھاپا لگ جائے گا اور تمہارا یہ, تو ایک نیگیٹیوٹی نہیں ہم کریٹ کریں, پازیٹیوٹی کریٹ کریں. اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ڈاکومنٹیشن ہوگی, اور ڈاکومنٹیشن جو ہے جنرلائزڈ ڈاکومنٹیشن سے پیسے نہیں آئیں گے. وہ تو ودن دی سسٹم جو ابھی لوگ ہیں اور وہ کیش اکانومی میں ڈیل کر رہے ہیں, ان کو ہی لے کے آنا پڑے گا ودن دی فارمل اکانومی. تو میرا خیال میں اچھا انیشیٹو ہے, آخری دنوں میں زیادہ رسپانس آئے گا, اور ہمیں اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود ہے. ویسے بزنس کمیونٹی کا اب تک کا ریاکشن کیا فیڈ بیک آپ کو؟ دیکھیں, میں عرض کروں, یہ یقیناً ڈکلیریشنز آئیں گے اور آخری دنوں میں آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس نئے سسٹم میں آنا ہوگا. FATF کی مشکلات, یہ حکومت ہر 3 مہینے کے بعد جو ہے FATF کی میٹنگ میں جاتی ہے, اور بھارت جو ہے ہمیں دباؤ کا شکار کرتا ہے, تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے پاکستانی لوگوں کو, اور جو نیٹ میں نہیں ہیں, ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ نیٹ کے اندر آئیں, سسٹم کے اندر آئیں. یہ نظام نہیں چل سکتا, جو چل رہا ہے 70 سال سے وہ نہیں چل رہا. آنے والے دن بہت سخت ہوں گے. بہتر ہے کہ اس نئی آنے والے سسٹم کا حصہ بن جائیں. بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین. جناب زبیر طفیل سابق صدر FPCCI ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل سے بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سیاست کی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون واضح انداز میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک جانب شہباز شریف کا خاندان ہے جو مفاہمت کی سیاست کی بات کر رہا ہے, ایک جانب مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب ہیں جو کہ مزاحمت کی سیاست کی بات کر رہے ہیں. جناب فی الحال جناب شہباز شریف کا بیانیہ کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے, مگر پارٹی کے لیے یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس میں اب کوئی شک نہیں رہا, اور پچھلے چند دنوں میں 4-5 دن میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ حکمت عملی کے حوالے سے 2 مختلف سوچوں اور نظریات میں مکمل طور پہ بٹ چکی ہے, اور خاص طور پہ یہ تقسیم خود شریف خاندان میں سامنے نظر آ رہی ہے, جہاں پر پچھلے چند دنوں میں اس سوچ کی تقسیم اور اس میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے, اور اس انداز سے سامنے آئے جو اس سے پہلے نظر نہیں آئے تھے. تقسیم ہے شہباز شریف صاحب کی سیاست ہے, جو کہ پہلے دن سے, یعنی کہ جب سے وہ بلکہ حکومت میں تھے, حکومت میں نکلنے کے بعد بھی وہ مفاہمت کی سیاست کی بات کر رہے ہیں. ہر طرح کی وہ مفاہمت چاہتے ہیں پاکستان کی مختلف سیاسی قوتوں کے ساتھ, اور ہر لحاظ سے وہ ایک مفاہمت کی بات کرتے ہیں. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ ان کی مفاہمت کی بات کی پذیرائی خود مسلم لیگ نون میں نہیں آ رہی, اور اب پاکستان مسلم لیگ نون کی تیزی سے ابھرتی ہوئی مرکزی رہنما محترمہ مریم نواز شریف واضح طور پر سمجھتی ہیں کہ یہ وقت مفاہمت کی سیاست کا نہیں بلکہ مزاحمت کی سیاست کا ہے. اسی لیے ان کے لہجے میں مزاحمت کھل کے سامنے آ رہی ہے, اور شہباز شریف کے لہجے میں مفاہمت
ہر لحاظ سے برقرار ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، آپ نے شاید دونوں باتیں سنی ہوں، لیکن جیسے ہی ہم آپ کو سنائیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ جب ہم اس تقسیم کی بات کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے عیاں ہو کے سامنے آتی ہے۔ بدھ کے روز چوتھی بار جناب شہباز شریف نے میثاق معیشت یعنی چارٹر آف اکانومی کی بات کی اور ایک بار پھر حکومت کو پیشکش کی کہ وہ حزب اختلاف کے لیڈر کی حیثیت سے حکومت کے ساتھ ایک چارٹر آف اکانومی کر سکتے ہیں، میثاق معیشت کر سکتے ہیں، جو پاکستان کے لیے اس وقت شدید ضرورت ہے۔ ایک بار پھر انہوں نے جس بھرپور انداز میں اس کا ذکر کیا، بدھ کے روز ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ وی آر پریپیئرڈ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہم کریں تاکہ ملک آگے چلے۔ انتہائی سنسیئر آفر کو پایا حکارت سے انہوں نے دھتکار دیا۔ اس پہ ابھی بات ہو سکتی ہے نا؟ جی سر، آپ فرما رہے تھے۔ میں نے کہا اس پہ تو اب بھی بات ہو سکتی ہے چارٹر آف اکانومی پہ۔ اٹس نیور ٹو لیٹ، اٹس فار دا کنٹری، اٹس فار پاکستان۔ اس کے اوپر بات نہ صرف ہو سکتی ہے، ہوگی اگر ان کے دل میں اب خیال آ گیا ہے۔ میں خود بھی انشاءاللہ اس پہ اپنا رول پلے کروں گا۔ ڈھیرا مہربانی، ڈھیرا مہربانی۔ یہ ہے وہ میثاق معیشت جس کی چوتھی پیشکش جناب شہباز شریف نے کی، اور اس حوالے سے قومی اسمبلی کے اسپیکر کا جو جواب سامنے آیا، اس پر جناب شہباز شریف کا میثاق معیشت پہ جو جواب سامنے آیا، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ مفاہمت کی سیاست جو کہ شہباز شریف چلا رہے ہیں، اس سے میرا مطلب کیا تھا۔ اب آپ سنیے کہ اس کی مخالفت کتنی بھرپور انداز سے سامنے آئی ہے۔ اس تقریر کے 4 روز بعد محترمہ مریم نواز شریف نے ہفتے کے روز ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس میثاق معیشت کے حوالے سے، جناب شہباز شریف کے حوالے سے اور ان کے تکلم کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی، آپ اندازہ لگائیے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مزاحمت کی سیاست کی میں جب بات کر رہا ہوں، اور جس کو مریم نواز شریف جس کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہے، تو وہ کیا ہے۔ میثاق معیشت جو ہے وہ مذاق معیشت ہے میرا خیال ہے، اور جس شخص نے معیشت کا بیڑا غرق کیا، جو جعلی طریقے سے اقتدار میں آیا، ووٹ چوری کر کے اقتدار میں آیا، آپ اس کو میثاق کی آفر نہیں کرتے، آپ اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں تاکہ آنے والے وقت کے اندر کوئی بھی دوبارہ عوام کے ووٹ کو روند کے اتنا گھناؤنا کھیل ملک کے ساتھ نہ کھیل سکے۔ آپ اس کے ساتھ کسی قسم کا نہ کوئی بات چیت کرنی چاہیے، نہ کسی قسم کا کوئی میثاق کرنا چاہیے۔ اس کو تو یہ این آر او دینے کے مترادف ہوگا، جس بات پہ ان کا گھیراؤ کرنا چاہیے، ان کو رسپانسبل ہولڈ کرنا چاہیے، ان کو آپ کس طرح سے یہ ریلیف دے سکتے ہیں، اور جو بھی اس کی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دے گا، وہ عوام کی عدالت میں، وہ کوئی بھی اپوزیشن پارٹی ہو، وہ عوام کی عدالت میں مجرم ٹھہرے گی، مجرم کہلائے گی۔ تو اس جرم میں ہمیں حصہ دار نہیں بننا چاہیے۔ شہباز صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، انہوں نے جو میثاق معیشت کی بات کی ہے، ان کی ایک اپنی رائے ہے۔ شہباز صاحب کی رائے کیا ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی، مریم نواز شریف کی رائے کیا ہے وہ ہم نے آپ کو سنا دی۔ اس سے آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ مفاہمت کا لہجہ، مفاہمت کی گفتگو پیشکش کیا ہوتی ہے، مزاحمت کا لہجہ اور مزاحمت کی گفتگو کیا ہوتی ہے، وہ آپ نے مریم نواز شریف کی گفتگو سے سنا۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ بیانیہ وہ جو کہ مریم نواز شریف نے پیش کیا، اس کی پذیرائی پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر حلقوں میں زیادہ ہے۔ شہباز شریف صاحب کی شاید بیانیے کی حمایت اس حد تک کم از کم پروناؤنس طریقے سے، بھرپور انداز سے سامنے نہیں آئی، جیسی ہی مریم نواز شریف نے گفتگو کی، تھوڑی عرصے میں ان کی حمایت سامنے آ گئی۔ اگر انہوں نے میثاق کو مذاق کہا ہے تو واقعی اس ملک کی معیشت کے ساتھ جو ہے یہ مذاق ہی ہو رہا ہے نا جو اس وقت جو ہے، بڑا اس وقت جب کہ قتل عام ہو رہا ہے، معاشی قتل عام ہو رہا ہے، اس قتل عام میں اگر کوئی میثاق کی بات کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ لفظ صحیح استعمال کیا اس نے، کوئی مذاق کی بات۔ میثاق معیشت آج سے 10 مہینے پہلے ایک حقیقت ہو سکتا تھا، آج سے 4 مہینے پہلے بھی ایک حقیقت ہو سکتا تھا۔ اب اگر ایک ایسا پرائم منسٹر کہ جس کے دماغ میں اتنا غرور بھرا ہوا ہے کہ میں کسی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، وہ یہ کہے کہ اپوزیشن اس میثاق معیشت میں بیٹھ کے میرے جو ناکامیاں ہیں اس کا منہ کالا جو کرنا ہے ان کا ہوا ہے، وہ ہم بھی اپنا منہ ان کے ساتھ کالا کر رہے ہیں۔ بیانیہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک ہی چلے گا
وہ بیانیہ نواز شریف کا بیانیہ ہوگا. میثاق بھی وہی چلے گا جو نواز شریف چاہے گا, نظریہ بھی وہی چلے گا جو نواز شریف چاہے گا, بیانیہ بھی وہی چلے گا جو نواز شریف چاہے گا. اور ان معذوروں کے ساتھ معذور حکومت ہے, بیساکھیوں پہ ان کے ساتھ کون ہاتھ پکڑ کے دوڑے گا؟ یہ تو خود گرنے والے ہیں. ان سے میثاق کیا جائے, یہ آنے والے وقت میں میثاق کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اسی پریس کانفرنس کے دوران محترمہ مریم نواز شریف نے یہ بات واضح کر دی کہ میثاق معیشت کی پیشکش شہباز شریف کی ذاتی پیشکش ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف اس کے حامی نہیں ہیں. یہ فرمائی گیا کہ جیل میں قید بیمار حالت میں میاں محمد نواز شریف صاحب کیا میثاق معیشت کے حامی ہیں یا وہ بھی اس سے میثاق معیشت کا مسئلہ؟ وہ بالکل اس کے حامی نہیں ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بالکل اپوزیشن کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ دکھائے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی کرتا ہوا پاکستان اگر آج تنزلی کی طرف چلا گیا ہے تو اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے, نہ کہ اس کے اوپر کمیشنز بننے چاہیے. شہباز شریف صاحب بہت پریگمیٹک پولیٹیشین ہیں. ان کا ایک ہمیشہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے, لیکن وہ پارٹی فیصلوں کے وہ بھی پابند ہیں. پارٹی کے اندر بھی جمہوریت ہے, وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں, آخری فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے. نواز شریف بھی میثاق معیشت کے حامی نہیں ہیں, تو جناب شہباز شریف کا فیصلہ کیا یا ان کی پیشکش ذاتی پیشکش تھی, پاکستان مسلم لیگ نون کی پیشکش نہیں تھی؟ اس کی مزید ہم تفصیلات حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت ہی ممتاز سینئر قابل قدر رہنما ہیں, سابق وزیر داخلہ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. فرمائیے گا کہ اب ہم اس تمام چیز کو جو کہ ہم نے ختام ہفتہ دیکھا, مریم نواز شریف کی پریس کانفرنس ہے, آپ لوگوں کے بیانات, تو اب ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو فلور آف دی ہاؤس پہ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں اور وہ مسلسل میثاق معیشت کی آفر کر رہے ہیں, تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ذاتی آفر ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کی آفر نہیں ہے. یہ دیکھیے کامران صاحب, پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ آج پاکستان میں کوئی شخص بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ جو پاکستان کو چیلنجز اور مسائل درپیش ہیں مختلف شعبوں میں, ان کا حل کسی ایک لیڈر, ایک پارٹی یا ایک ادارے کے پاس نہیں ہے. ہم جتنی بھی سیاست کریں, جتنے بھی اختلافات رکھیں, ہمیں ایک سطح پہ قومی لیول کے اوپر سنرجی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کسی نہ کسی طرز پہ ایک لارجر ایشوز کے اوپر کولیبریشن کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو کچھ کرٹیکل ایشوز پہ تو ملنا ہوگا, اور اکانومی سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی ایشو نہیں ہے. تو چارٹر آف اکانومی کی اگر وہ آفر کر رہے ہیں تو اس کو اسی پیرائی میں دیکھنا چاہیے. اور اس کا جو طرز عمل کا مظاہرہ ہم نے اپنی حکومت میں کیا, جب ہم نے ویژن 2025 بنایا, تمام جو صوبائی حکومتیں, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, سب کو آن بورڈ کیا, نیشنل ایکشن پلان میں لیا, نیشنل واٹر پالیسی میں لیا. خود نواز شریف صاحب نے ایک موقع پہ میثاق پاکستان کی بات کی تھی, اور اسی جذبے کے تحت شہباز شریف صاحب نے میثاق معیشت کی بات کی تھی. لیکن حکومت کی طرف سے جو پی ٹی آئی کا رویہ آیا کہ کسی سطح پہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بنا, پرائم منسٹر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. جب ہندوستان نے ہم پہ جارحیت کی, اس موقع پہ بھی آرمی چیف آ گئے, لیکن پرائم منسٹر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر پی ٹی آئی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے, جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس سے یہ کہہ دیا گیا کہ اپوزیشن میثاق معیشت کی اس لیے بات کرتی ہے کہ یہ این آر او لینا چاہتی ہے. تو پھر ہم تو کسی این آر او کے طلبگار نہیں ہیں. اگر ان کے نزدیک ہماری ایک قومی سوچ کو وہ این آر او تعبیر کرتے ہیں, تو ایسی میثاق معیشت سے تو یقیناً ہر کوئی باز آیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آخری میثاق معیشت کی آفر کی شہباز شریف صاحب نے, یہ درست نہیں تھی, کیونکہ اس سے پہلے والی آفرز جو تھی وہ ایکسیپٹ نہیں کی گئی. کیونکہ مجھے اس کا بیک گراؤنڈ جاننا ہے کہ کس بیک گراؤنڈ کے تحت اتنے فورسفلی شہباز شریف صاحب نے ری ایٹریٹ کی آفر اپنی میثاق معیشت کی, اور جب اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں اس پہ اپنا رول پلے کروں گا تو انہوں نے اس کو بہت پسند کیا, بہت خوش ہوئے وہ اس پہ. تو کیا یہ والی جو انہوں نے آفر کی, اس میں نواز شریف صاحب کی حمایت ان کو حاصل نہیں تھی, اور پہلے جب وہ میثاق کی آفر کر رہے تھے نواز شریف صاحب کی حمایت حاصل تھی انہیں؟ جی کامران صاحب, یہ جو ان کی تقریر تھی, اصل میں اسپیکر نے اسے انٹرپٹ کر دیا. وہ اپنی اس پیشکش کا حوالہ دے رہے تھے, تو اس موقع پہ اسپیکر نے کہا کہ نہیں یہ ایک اچھا آئیڈیا تھا, آپ اس کو ابینڈن نہ کریں, میں اس میں کردار ادا کروں گا. انہوں نے کہا بڑے شوق سے کیجئے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا اس کے بعد کہ اس کے لیے پہلا قدم حکومت کو اٹھانا پڑے گا, حکومت کو اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اب دیکھیے نا, ان حالات میں تو یہ میثاق معیشت نہیں ہو سکتا کہ جب حکومت
اپوزیشن کے خلاف کردار کشی کر رہی ہو، اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہی ہو، اس کے خلاف جو ہے مختلف ایسے ہتھ کنڈے کر رہی ہو جس سے کہ غیر جمہوریت پسندی کے اس کے ثبوت ملتے ہیں، تو اپوزیشن کسی دباؤ میں آ کے تو مساق معیشت نہیں کر سکتی۔ ایک اچھی چیز قومی سوچ جو کہ ملک کے مفاد میں شہباز شریف نے بحیثیت لیڈر آف اپوزیشن دی تھی، حکومت کی ہٹ درمی نے اس کو ضائع کر دیا۔ جتنی وسیع تشریح اس کی تشہیر ہوئی تھی جب شہباز شریف صاحب نے پھر آفر کی تھی میثاق معیشت کی، اور وہ بالکل اس میں کوئی ایمبیگویٹی نہیں تھی، ٹوٹلی بالکل کلیئر کٹ زبان میں ان کا کلیئر کٹ میسج تھا جو کہ سارے پاکستان نے دیکھا تھا، فلور آف دی ہاؤس پہ انہوں نے کی تھی، مگر جس انداز سے اس کا جواب دیا، اس پہ رد عمل کا اظہار کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے، وہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ وہ اس سوچ کی بھی حامی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے والد کی بھی ترجمانی کی کہ وہ اس سوچ کی بھی حامی نہیں ہے کہ اس حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمیونیکیشن کیا جائے، اور خاص طور پہ اس قسم کی کوئی آفرز کی جائیں۔ لگتا یہ ہے کہ اس معاملے میں یہ بات بالکل نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو لب و لہجہ جو گفتگو شہباز شریف صاحب کرتے ہیں اور جو مریم صاحبہ نے کی، وہ ایک مفاہمت کی بات کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، اور مریم اب صرف مزاحمت کی بات کرنا چاہتی ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ آپ جانتے ہیں شہباز شریف صاحب کو بھی اور باقی بھی جو پارٹی کے رہنما ہیں، پارٹی کے اندر کبھی بھی پالیسی لیول پہ اختلاف نہیں رہا، اور ہمیشہ جو نواز شریف صاحب کے مشورے سے مشاورت سے پارٹی نے پالیسی بنائی ہے اس کو سب نے اون کیا ہے بشمول شہباز شریف صاحب کے۔ البتہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، اس کے اندر اگر ڈیفرنٹ شیڈز آف اوپینین ہیں یا کسی بھی ایک حکمت عملی کو مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے تو یہ کوئی ایک ایسی اچنبے کی بات نہیں، چونکہ سیاسی جماعت کوئی ملٹری یونٹ تو نہیں کہ ہر کسی نے ایک لباس پہننا ہے، ایک طرح چلنا ہے، ایک زبان بولنی ہے، ایک ٹریننگ لے کر آئے ہیں۔ اس کے اندر اس کی سٹرینتھ ہے، اس کی ڈائیورسٹی اس کی سٹرینتھ ہے۔ تو ہمارے ہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے، مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن جو پارٹی کا فیصلہ ہے جب حتمی ہوتا ہے تو سب اس کو فالو کرتے ہیں اور دل سے فالو کرتے ہیں۔ اور آج بھی آخری فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف کریں گے۔ بالکل یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پارٹی کی جو فکری رہنمائی ہے وہ نواز شریف صاحب ہی کے پاس ہے، اور وہی پارٹی کے قائد ہیں، اور پارٹی اپنی تمام انسپریشن انہی سے لیتی ہے۔ مگر شہباز شریف صاحب نے انسپریشن ان سے ڈرا نہیں کیا ایسا لگتا ہے، اس پورے لہجے میں گفتگو میں نواز شریف کی سوچ کی جھلک نظر نہیں آئی مجھے۔ نہیں، شہباز شریف صاحب بھی انہی سے انسپریشن لیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک موقع پہ نواز شریف صاحب نے خود میثاق پاکستان کی بات کی تھی، اور میثاق معیشت کی بات جو ہے یہ شہباز شریف صاحب نے اس وقت کی جب اپنا افتتاحی خطاب کیا تھا۔ اس وقت حالات اور تھے، اور اب تو پچھلے 10 مہینوں میں حکومت نے اپنی منتقم مزاجی سے، اپنی رعونت سے اور اپنے غرور سے حالات کو بہت بگاڑ دیا ہے۔ اور جب وہ یہ کہہ رہی ہو کہ میثاق معیشت جو ہے وہ NRO مانگنے کے مترادف ہے، تو پھر معاف کیجئے اس NRO سے اپنا منہ کون کالا کرے گا؟ بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خبر سے بریک اس کے بعد ذکر کریں گے اس ٹویٹ کا جس نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق نے ایک تصویر ٹویٹ کی 1969 کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی تصویر ہے، اور اس کے ذریعے وہ ایک خوبصورت سا پیغام شاید دینا چاہتے تھے، مگر بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ عمران خان کی نہیں بلکہ سچن ٹنڈولکر کی تصویر ہے۔ بھارت میں بھی اس کا خوب مذاق اڑا، اور پاکستان میں تو ایک طوفان برپا ہوا سوشل میڈیا پہ۔ نعیم الحق نے نہ تصحیح کی نہ ہی وہ تصویر واپس لی۔ بہت ہی دلچسپ مزیدار یہ قصہ ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹویٹر فیس بک کا زمانہ ہے، اسی لیے ہم آپ کو بتائیں خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب عمران خان کے معاون خصوصی جناب نعیم الحق پر میمز کا اٹیک ہو گیا ہے۔ وہ ٹرول کیے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ جانے انہیں کیا سوجی کہ ہفتے کے روز انہوں نے ایک تصویر ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ 1969 کا عمران خان۔ شاید نعیم الحق کو پتہ نہیں تھا یا جان کے انہوں نے کیا، کوئی بھی وجہ رہی ہو، لیکن تھوڑی ہی دیر میں یہ پتہ چلا کہ دراصل وہ عمران خان کی تصویر نہیں بلکہ سچن ٹنڈولکر کی خبر ہے۔ اور وجہ یہ بنی اور یہ چیز سامنے ایسے آئی کہ جیسی ہی تصویر ٹویٹ ہوئی
इंडियन मीडिया ने इसको पकड़ लिया और उसका सुराग लगा लिया कि ये तो इमरान खान की तस्वीर है ही नहीं, ये तो सचिन तेंदुलकर की तस्वीर है। और उसके बाद इंडियन मीडिया ने इस खबर को पीटना शुरू कर दिया। थी भी दिलचस्प खबर। सबसे पहले न्यूज़ 18 में खबर आई कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मामले ख़ुसूसी को ये इल्म ही नहीं, गोया कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर को इमरान खान बना डाला है। अखबार दी हिंदू में एक बड़ी ज़बरदस्त सुर्खी लगी और उसमें कहा कि अब पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं उनको सचिन तेंदुलकर और इमरान खान में वो कंफ्यूज हो गए हैं, उनको नहीं पता कि कौन है। इंडिया टुडे ने बाकायदा एक बड़ी खबर लगाई और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी गलती की है इमरान खान के मामले ख़ुसूसी ने। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी खबर लगाई। गोया कि इंडिया के टॉप मीडिया ने ये बात आश्कार की, सुराग लगाया और साबित कर दिया कि दरअसल सचिन तेंदुलकर की तस्वीर है। उसके बाद पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग इन शख्सियात को फॉलो करते हैं एक तूफ़ान मच गया। बात करने के उसूल है कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन ट्विटर का उसूल है कि पहले परखो और फिर पोस्ट करो। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने ख़ुसूसी नईमुल हक जज्बाती तो लगते हैं और शायद इन्हीं जज्बात की रौ में बहकर ट्विटर पर सचिन तेंदुलकर की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को इमरान खान की तस्वीर के तौर पर ट्वीट करने की गलती कर डाली। इस मिस्टेक पर तेंदुलकर और इमरान खान ने तो शायद इनको माफ कर दिया हो, लेकिन ट्विटर पर इनका खूब रिकॉर्ड लग रहा है। ट्विटर के एक अकाउंट से भारतीय फिल्म स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीर पर फिरदौस आशिक आवान 1969 लिखकर पोस्ट कर दिया गया है। इसी तरह एक और सारिफ ने आमिर खान की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि शोएब मलिक 1990 में ऐसे दिखते थे। एक सारिफ ने भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई की तस्वीर पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न की 2002 की तस्वीर का कैप्शन जमा दिया। सोशल मीडिया यूजर्स ने सरफराज की जमाई को भी साथ ही लपेट दिया। किसी ने सलमान खान को 1995 का शोएब अख्तर बनाकर पेश कर दिया। एक साहब ने शरारत की और भारतीय कॉमेडियन जॉनी लीवर की तस्वीर पर नईमुल हक 1992 लिख दिया। ट्विटर पर एक सारिफ को शायद वज़ीर आज़म इमरान खान की बात याद आ गई, इसलिए वसीम अकरम की तस्वीर पर लिख दिया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 1996 में ऐसे लगते थे। एक सारिफ ने जवाहिर लाल नेहरू की तस्वीर पर कैप्शन लिख दिया, रवि शास्त्री एक आसान कैच लेते हुए। एक यूजर को शायद साबिक नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल की फ्रेंच बियर्ड का ख्याल आया तो उसने भारतीय अदाकार रणबीर कपूर की तस्वीर से जोड़ दिया। किसी को मिथुन की तस्वीर पर 1986 का अब्दुल कादिर नजर आया तो किसी को भारतीय कॉमेडियन राजपाल यादव की तस्वीर में जावेद मियादाद के 1983 के एक्शन नजर आए। इस सारे मामले पर खातून सहाफ़ी गरीदा फारूकी का कहना है कि ये तस्वीर किसी ने नईमुल हक भाई को भेजी थी और उन्होंने इसे ट्वीट कर दिया। हालांकि इन्हें पीटीआई के कई दोस्तों की जानिब से बताया गया कि ये सचिन की तस्वीर है, लेकिन नईमुल हक भाई ने ना तो इस पोस्ट की तस्दीक की और ना ही इसे डिलीट किया। उल्टा कहा कि यह तस्वीर सचिन से नहीं बल्कि इमरान खान से मिलती है। लगता है कि पीटीआई के नामी ग्रामी वज़रा और रहनुमाओं को सोशल मीडिया पर बिला वजह के तनाज़ात खड़े करने की आदत हो गई है और इस आदत में वो अपने कायद इमरान खान से मुतासिर नजर आते हैं, जिन्होंने हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर के कौल को खलील जिब्रान से मंसूब करने की गलती से मिस्टेक कर दी थी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.